کل کے درس میں مصنف نے اجتماع لحاظین والے اشکال کو ریپیئر کیا ہے اور اس کا رد دیا ہے۔ امید کرتا ہوں مصنف کی مراد آپ تک پہنچ چکی ہے۔ مصنف کہتا ہے اس مقام پر 2 عدد تنزیلیں ہیں۔ ایک تنزیل ہے امارت کے مؤدّا کی واقعہ پر، اور ایک تنزیل ہے نفس الامارت کی قط پر۔ اور جو دلیل حجیت ہے، جو امارت کی حجیت کو آ کے پروف کرتی ہے، وہ ان میں سے ایک تنزیل کے اوپر دلالت مطابقی رکھتی ہے اور دوسری تنزیل کے اوپر دلالت التزامی رکھتی ہے، کیونکہ تنزیل ثانی تنزیل اول کو لازم ہے، اور مدلول مطابقی کے لازم پر جو دال کی دلالت ہوتی ہے وہ التزامی ہوتی ہے۔ جس وقت ہم یہ کہتے ہیں کہ طرق کو ہم نے قطع طریقی کے قائم مقام قرار دیا ہے، تو اس وقت مطلوب یہ ہوتا ہے کہ طرق کے مؤدّا کو قطع کے متعلق کے قائم مقام قرار دیا گیا ہے۔ اور جس وقت یہ کہا جاتا ہے کہ طرق کو قطع موضوعی کے قائم مقام قرار دیا گیا ہے، تو مطلوب یہ ہوتا ہے کہ نفس الامارت کو، نفس الطرق کو نفس القطع کے قائم مقام قرار دیا گیا ہے۔ جی واضح ہو رہی ہے بات؟ اچھا، لہذا تعبیرین کا جو مفاد ہے وہ ذہن میں رہے۔ طرق کو قطع موضوعی کے قائم مقام قرار دینے کا مفاد یہ ہے کہ نفس الامارت کو نفس القطع کے قائم مقام قرار دیا گیا ہے۔ اچھا جی، اس مقام پہ سوال ہے، آپ نے جو دعویٰ کیا ہے، اگر یہ مان لیا جائے کہ 2 تنزیلیں ہیں، ایک لازم ہے ایک ملزوم ہے، ایک تنزیل کے اوپر دلیل حجیت مطابقی دلالت رکھتی ہے، دوسری پہ التزامی دلالت رکھتی ہے، تو ہم نے جو عالی لحاظ جو ہے وہ جاری کیا ہے وہ التزامی دلالت کے مدلول میں جاری کیا ہے، اور مطابقی کے مدلول میں جاری کیا ہے، اور استقلالی لحاظ جو ہے وہ اس کی التزامی دلالت کے مدلول میں جاری کیا ہے۔ لہذا یہ لحاظ جو ہیں مختلف مدلول کے اندر جاری ہوئے ہیں، مدلول واحد کے اندر دونوں لحاظ جاری ہوتے تو اشکال تھا، لہذا اجتماع لحاظ میں اشکال رفع ہو گیا۔ رفع ہونے کو ہم تسلیم کرتے ہیں، تو جو ہے اس اجتماع لحاظین والے اشکال کے رفع ہونے کو ہم مانتے ہیں، لیکن دلیل کیا ہے تمہارے پاس کہ یہ تنزیل اس تنزیل کو لازم ہے؟ اس کے لازم ہونے کو پہلے پروف کرو۔ ٹھیک ہے، ہم نے کہہ دیا لازم ہے، ہم نے مان لیا، تھکے ہوئے تھے، ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ دلیل کیا ہے تمہارے پاس کہ یہ تنزیل ثانی اور اول کا لفظ بولوں گا، دھیان میں رہے، تنزیل ثانی تنزیل اول کو لازم ہے، ٹھیک؟ تو 2 تنزیلیں، ایک لازم ایک ملزوم، اس کے اندر لحاظ عالی جاری ہو جائے گا، اس کے اندر استقلالی جاری ہوگا، دلالت میں فرق، مدلول میں فرق، لہذا لحاظین میں فرق، اجتماع والا اشکال ختم۔ ٹھیک ہے تمہاری بات؟ تو یہ اشکال جو ہے رفع ہو رہا ہے اجتماع لحاظین کا جب آپ تعدد دلالت لے آئیں گے، ٹھیک ہے؟ تو تعدد دلالت لے رہے ہو کس بنا پہ؟ اس رشتے کے بنا پہ کہ یہ تنزیل اس تنزیل کو لازم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری گفتگو کا محور کیا ہے کہ یہ تنزیل نمبر 1 والی تنزیل کو لازم ہے۔ اس لازم ہونے پر
تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ اس لازم ہونے کو پروف کرو گے تو اگلی عمارت تمہاری جو ہے وہ ہم تسلیم کریں گے، ورنہ اگلی عمارت تسلیم نہیں کریں گے۔ کل دلیل ہم نے نہیں دیا ہے بھائی اس لزوم پر، ہم نے صرف سچویشن دے دیا ہے کہ یہ لزوم کا رشتہ بن گیا، اس طریقے سے دو دلالتیں ہو جائیں گی، دو مدلول ہو جائیں گے، اور لحاظ جو ہے ان دونوں کے راستے الگ الگ ہو جائیں گے۔ دلیل کیا ہے بھائی؟ دلیل سنو، آج کا درس یہاں سے شروع کرنے لگا ہوں، یہ ربط تھا، گراؤنڈ بنایا ہم نے بحث کا۔ دلیل کہتا ہے بھائی دیکھو، مثلا کوئی آپ طرق میں سے ایک عمارت شرعی لے آئیں، فرضاً ہم لے آتے ہیں طرق شرعی میں سے ایک طریق لے آتے ہیں، اس کا مفاد یہ ہے اذا قطعت بوجوب الصلاۃ یجب التصدق، ٹھیک ہے؟ جب تجھے علم حاصل ہو جائے کس بات کا؟ صلاۃ کے وجوب کا، تو اس شرط کے اوپر کون سا حکم لاگو ہوگا؟ صدقہ واجب ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی؟ وجوب تصدق حکم ہے، جس حکم پہ اس کو جاری کر رہے ہیں وہ حکم وہ موضوع مرکب ہے، کس سے؟ جزء عین، نمبر 1 وجوب صلاۃ، نمبر 2 اس کا علم اور قطع، ٹھیک ہے؟ صلاۃ کا وجوب موجود ہے مگر آپ کو اس کا علم حاصل نہیں ہوا ہے، آپ کو قطع حاصل نہیں ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے ابھی وجوب والا حکم آپ پہ لاگو، وجوب تصدق والا، ٹھیک ہے؟ تو حکم لاگو ہونے سے پہلے موضوع کا احراز ضروری ہے، موضوع کا تحقق ضروری ہے۔ موضوع ہے مرکب، تو جب تک دوسرا جز پورا نہیں ہوتا موضوع کو تحقق حاصل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جی؟ یہ جو موضوع ہے تمہارا مرکب ہے من الجزئین، ایک جز کا نام ہے وجوب صلاۃ، دوسرے جز کا نام ہے علم اور قطع، ٹھیک ہوگی بات؟ اب یہ حدیث جس نے آپ کو یہ مفاد دے دیا کہ جس وقت آپ کو قطع حاصل ہو جائے وجوب صلاۃ کا تو صدقہ دینا واجب ہے، یا رحمک اللہ۔ آپ کو قطع نہیں ظن حاصل ہوتا ہے وجوب صلاۃ کا، ٹھیک ہے جی؟ وجوب صلاۃ کا کیا حاصل ہوا ہے؟ ظن حاصل ہوا ہے۔ جب ظن حاصل ہوا ہے تو جزء ثانی کیا تھا موضوع کا؟ قطع۔ ظن تو اس کا مطلب ہے اس موضوع کو وفا نہیں کر رہا ہے، جب وفا نہیں کر رہا ہے تو موضوع کا ایک جز پورا ہے، دوسرا جز پورا۔ اچھا، جس وقت آپ کو وجوب صلاۃ کا ظن حاصل ہوا ہے تو وجوب صلاۃ یہ امارت کا مؤدہ کہلائے گا، واقع نہیں کہلائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس دلیل نے آپ کو یہ وجوب صلاۃ کا حکم آپ تک پہنچایا ہے وہ امارت ہے، مفروض یہ ہے کہ وہ امارت ہے، ٹھیک ہے؟ وجوب صلاۃ کیا کہلائے گا آقا جی؟ مؤدہ، ٹھیک۔ اور آپ کو حاصل ہوتا ہے کیا جی؟ ظن، کس کے بارے میں؟ اس مؤدہ کے بارے میں۔ اب وجوب صلاۃ کا نام ہم نے مؤدہ رکھ دیا ہے۔ کیا حاصل ہوا ہے مکلف کو؟ کیوں ظن حاصل ہوا ہے؟ اس لیے کہ جو امارت ہے وہ ظن کا فائدہ دیتی ہے، ظن سے زیادہ کچھ اور مکلف کو فائدہ نہیں دیتی، ٹھیک ہو گئی بات؟ امارت ہے، اس نے ایک مؤدہ آپ کو دے دیا،
اور اس مدعا کے بارے میں مکلف کو زن دے دیے. یہ جو وجوب تصدق والا حکم ہے یہ کب لاگو ہوگا؟ جب قط ہو، اور قط کا تعلق واقع سے ہوتا ہے، مدعا سے نہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تصدق کا وجوب یہ والا حکم لاگو کرنے کے لیے تمہیں مدعا نہیں چاہیے، آگے واقعاً وجوب صلاۃ چاہیے. اور وجوب صلاۃ اکیلا نہیں چاہیے، ساتھ اس کا آپ کو زن نہیں قط چاہیے. ٹھیک ہو رہی ہے بات؟ اچھا، تو اب ہم نے وہ جو دلیل تھی جس نے اس کے امارت کی حجیت کو پروف کیا، اس نے کیا کیا؟ اس مدعا کو نازل کیا واقع کی منزل پہ. ٹھیک ہو گئی بات؟ جب مدعا نازل ہو گیا کس کے مقام پہ؟ واقع کے مقام پہ. یہ کون سی تنزیل آ گئی؟ تنزیل بلحاظ العالی، کہ جس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ طرق کے مدعا کو قط کے متعلق پر نازل کرتے ہیں. جس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ طرق کو قط بمعنی کاشفیت بحیثیت کاشفیت پر ہم قائم مقام قرار دیتے ہیں. طرق کو قط طریقی کے قائم مقام قرار دینے کا مطلب مفاد ابھی کہہ چکا ہوں. کیا ہے؟ کہ اس کے مدعا کو اس کے متعلق پہ قائم مقام قرار دیا جاتا ہے. اچھا، تو حجیت نے یہی پروف کیا تھا نا دلالت مطابقی کے ساتھ، کہ قط جو طرق جو ہیں کس کے قائم مقام ہیں؟ قط طریقی کے. اور اس کا ہم نے مفاد کیا نکالا ہے؟ کہ طرق کا مدعا قائم مقام ہے قط کے متعلق پر، اور قط کے متعلق ہم واقع کہتے ہیں. لفظ بدلا ہے ہم نے، مگر یہ کہ مدعا ہمارا وہی ہے کہ ادلہ حجیت نے طرق کو قط طریقی محض کا قائم مقام قرار دیا ہے، اور ہم نے قائم مقام قرار دینے کا مفاد یہ نکالا ہے کہ طرق کے مدعا کو واقع کے قائم مقام قرار دیا. تصویر ذہن میں آ گئی؟ تو ادلہ حجیت نے کیا کیا جی؟ امارت کے مدعا کو تنزیل کیا کس پر؟ واقع پر. تو ایک تنزیل جو ہے آپ کو حاصل ہو گئی. اس ایک تنزیل سے آپ کو موضوع کے ایک جز کا احراز حاصل ہو گیا. ٹھیک ہے نا؟ موضوع کے ایک جز کا. اور حکم کب لاگو ہوگا؟ جب مکمل موضوع کا احراز حاصل ہو جائے. تو ہمارے پاس حکم جو ہے وہ انتظار میں ہے، جب تک موضوع پورا نہیں ہوتا اس نے ابھی لاگو نہیں ہونا ہے. ابھی اس حکم کا جو موضوع ہے اس موضوع کا ایک جز کا احراز حاصل ہوا ہے. اور وہ احراز کہاں سے حاصل ہوا ہے؟ دلیل حجیت سے. ٹھیک ہے نا؟ دلیل حجیت دلالت کر رہی ہے تنزیل نمبر 1 پر، یوں سمجھیں. وہ کس پہ دلالت کر رہی ہے؟ تنزیل نمبر 1 پر. جب وہ 1 نمبر والی تنزیل پہ دلالت کر رہی ہے تو 1 نمبر والی تنزیل پہ دلالت سے ہمیں موضوع کے ایک جز کا احراز حاصل ہو گیا. ٹھیک ہے علامہ صاحب جی؟ حکم کب آئے گا؟ جب موضوع مکمل ہوگا. ٹھیک. دوسرا جز جو ہے موضوع کا وہ احراز میں آئے گا کب؟ جب وہ دلیل حجیت تنزیل ثانی پر بھی دلالت کرے. اگر نہیں کرتی تو تنزیل اول تمہاری لاگو ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ تنزیل اول کا فائدہ اس وقت ظاہر ہوگا جب حکم شرعی اس پہ مرتب ہوگا، اور وہ مرتب نہیں ہو سکتا ہے اکیلے پہ. جب اکیلے پہ مرتب نہیں ہو سکتا تو تنزیل تمہاری کیا ہے؟ لاگو ہے. ٹھیک ہے. دونوں بھائی ایک ساتھ آئیں گے تو رات میں ملے گا. ایک آتا ہے رات میں نہیں مل رہا نا، خسارہ ہو گیا. تو حکم شرعی جو ہے کون سا؟ وجوب تصدق کا. یہ کب لاگو ہوگا؟ جب جز کے دونوں جز، موضوع کے دونوں جز مکمل ہوں گے، پورے ہوں گے.
تو ایک تنزیل جو ہے اس پہ دلالت کی ہے دلیل حجیت نے. جب آپ کے پاس تنزیلیں ہیں دو، ایک کے اوپر وہ دلالت کرے تو ایک پر دلالت کرنے سے جو حکم ہے اس حکم کے موضوع کا ایک جز احراز میں آیا ہے، اور ایک جز کے احراز سے حکم لاگو نہیں ہوگا. جب نہیں ہوگا تو ایک تنزیل تمہاری جو ہے وہ فضول ہے، لغو ہے، اس تنزیل سے کوئی فائدہ حاصل نہیں. اور فائدے کا اشارہ کدھر دے رہا ہوں؟ حکم کے ترتب کی طرف. ٹھیک ہے، فائدے سے مراد کیا ہے؟ حکم کا ترتب. تو اچھا بھائی، وہ حکم کب مرتب ہوگا، وہ حکم کب موضوع پہ جاری ہوگا؟ جب یہ موضوع مکمل ہوگا. تو موضوع کا اب دوسرا جز جو ہے یہ کہاں سے حاصل کریں؟ کہتا ہے اسی دلیل حجیت سے. جس نے تنزیل نمبر 1 پہ دلالت کیا ہے وہ کرے گی دلالت اس تنزیل نمبر 2 پہ. تو پھر تنزیل نمبر 2 پہ دلالت جب کرے گی تو کیا ہو جائے گی؟ امارت قائم ہو جائے گی نفس القط پر. تو اب وہ تنزیل وہی امارت کیا ہو جائے گی؟ قط ہو جائے گی. تو موضوع کے دونوں جز پورے ہو جائیں گے، وجوب صلاۃ بھی اور قط بھی. ولو کان تنزیلیاں، قط چاہیے نا ہمیں، اصلی ہو تنزیلی ہو، قط چاہیے. اچھا، تو آپ یوں سمجھیں کہ یہ دو لائنیں جو ہیں نا میں انگلی کے ساتھ جو بنا رہا ہوں، یہ تنزیل نمبر 1 ہے، تنزیل نمبر 2 ہے. ٹھیک، جہاں پر یہ دو لائنیں ختم ہو رہی ہیں ان کے مفاد میں آگے ہمیں موضوع کے دو جز جو ہیں وہ ملیں گے. ٹھیک ہے جی. جب موضوع کے دونوں جز پورے ہو جائیں گے تو اوپر سے وہ حکم شرعی آ کے اس کے اوپر مرتب ہو جائے گا. اب یہ جو دلیل حجیت ہے ایک تنزیل پہ دلالت کرتی ہے دوسرے پہ نہیں کرتی ہے تو حکم شرعی مرتب نہیں ہوگا. جب حکم شرعی مرتب نہیں ہوگا تو تمہاری یہ تنزیل جو آپ نے دلیل حجیت سے ثابت کی ہے یہ تنزیل تمہاری لغو چلی جائے گی، فضول چلی جائے گی، اس پر نتیجہ مرتب نہیں ہو سکا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، تو ہم نے تنزیل ثانی کے اوپر دلیل حجیت کا دلالت کرنا ثابت کیا ہے. کس کے ذریعے ثابت کیا ہے؟ ابھی لزوم ثابت کر رہا ہوں. یہ تنزیل اس تنزیل کو لازم بیٹھ رہی ہے. کیوں لازم بیٹھ رہی ہے؟ اس لیے کہ اگر یہ لازم ہم نہ بنائیں تو یہ تنزیل لغو چلی جاتی ہے. لغو سے بچانے کے لیے آپ کو تنزیل ثانی کو تنزیل اول کے لیے لازم ماننا پڑے گا. جیسے ہی آپ اس کو لازم مانیں گے تو لازم پر ملزوم پر التزامی دلالت مطابقی دلالت وہاں سے آٹومیٹکلی آ جائے گی. مہم یہ ہے کہ اس وقت آپ دونوں تنزیلوں کے درمیان لازم کا رشتہ لزوم کا رشتہ ثابت کریں. تو لزوم کا رشتہ آپ نے کیسے ثابت کیا ہے؟ اس حکم شرعی کی لغویت سے. ٹھیک ہے، وہ حکم شرعی جو ہے کیا ہو جائے گا؟ لغو ہو جائے گا، جاری نہیں ہو پائے گا اگر آپ اس تنزیل کو اس تنزیل کا لازم قرار نہیں دیتے. کیونکہ اس کو لاگو ہونے کے لیے خارج میں کامل موضوع چاہیے، اور کام موضوع مکمل ہوتا ہے تب جب دونوں تنزیلیں حاصل ہو جائیں. ایک تنزیل کے حاصل ہونے سے اس کا موضوع حاصل مکمل نہیں ہوتا ہے. واضح ہو رہی ہے بات؟ تو تنزیل ثانی کا لازم ہونا ہم نے کس سے ثابت کیا ہے؟ حکم شرعی کے ترتب سے. لفظوں پہ دھیان دو نا. ایک ملزوم ہے تنزیل، دوسری تنزیل لازم ہے. جو لازم آ رہی ہے اس تنزیل کا لازم ہونا کہاں سے ثابت کیا ہے؟ حکم شرعی کے ترتب سے. ٹھیک ہے نا؟ حکم شرعی کے ترتب کو ہم نے دلیل بنایا ہے اس تنزیل ثانی کے لازم ہونے پر. اور فرض کریں کہ وہاں کوئی حکم شرعی موجود ہی نہیں ہے تو پھر تنزیل ثانی آپ اس کا لازم ہونا ثابت نہیں کر سکتے ہو، کیونکہ آپ کہہ رہے ہو کہ وہ تنزیل اول جو ہے وہ لاگو ہو رہی ہے، اس کے اوپر حکم شرعی نہیں آ رہا ہے جب تک یہ دوسری تنزیل جو ہے نہ آئے. ٹھیک ہے نا؟
تو دوسری تنزیل کا پہلی تنزیل کو لازم ہونا تم ثابت کر رہے ہو، کس دلیل پر؟ اس دلیل کا نام ہم نے کیا رکھا ہے؟ ترتب الحکم الشرعی. یہ لازم آ رہا ہے اس کے ترتب کی بنا پہ. اگر اس کا ترتب یہاں نہ ہوتا تو اس کے لازم ہونے کو ہم یہاں ثابت نہیں کر سکتے تھے. تو اس کا لازم ہونا موقوف ہو گیا ہے کس پہ؟ حکم شرعی کے ترتب پر. ٹھیک ہے جی. اس دلیل کا اب مفاد سنو. دلیل سمجھ میں آ گئی ہے جی. مفاد سنو. وہ کہتا ہے کہ بھئی دیکھو، آپ ثابت کرنا چاہتے ہو طرق کو کات موضوعی کا قائم مقام. یہی ثابت کرنا چاہتے ہو نا؟ جی. اچھا، تو آپ نے یہ ثابت کیا ہے کس کے ذریعے؟ کہ بھئی کات موضوعی کا قائم مقام جب ہم قرار دیتے ہیں تو یہ لازم ہے اس پچھلے والے قائم مقام کا. کیسے پچھلے والے قائم مقام کا؟ اس لیے کہ اس کے اوپر جو حکم آنا ہے وہ نہیں آ سکتا جب تک یہ والا آپ قائم مقام اس کے ساتھ نہ ملا. یہی بات ہے نا؟ جی. کات موضوعی آپ طرق کو اس کے قائم مقام بنا رہے ہو. کات موضوعی جو ہے کبھی موضوع ہوتا ہے بے تمام ہی، کبھی ہوتا ہے موضوع کا جز. جی. توجہ ہے؟ جی. جی. وہ تصویر یاد ہے جو 5 قسمیں ہم نے بنائی تھیں؟ جی. کات موضوعی کبھی حکم کا تمام خود تمام موضوع ہوتا ہے، کبھی موضوع کا جز ہوتا. اب آؤ یہاں مثال تم نے کیا دیا ہے؟ اذا قطعت وجوب الصلاۃ. موضوع کیا ہے تمہارا اس وجوب تصدق کا؟ مرکب ہے. ایک جز کیا ہے؟ وجوب تصدق. دوسرا کیا ہے؟ قات. اس کا مطلب ہے اس مثال کے اندر قات موضوع نہیں ہے، موضوع کا جز ہے. یہاں قات موضوعی اس لیے بول رہے ہیں چونکہ ہم نے موضوع کی جگہ پہ قات کو رکھا ہے اور اوپر وجوب تصدق کا حکم لگا رہے ہیں، تو قات موضوعی ہو گیا نا. اب موضوعی ہونے کے بعد اگلی تشخیص دینی ہے کہ وہ بے تمام ہی موضوع ہے یا موضوع کا جز ہے. تو اگلی تشخیص کیا سامنے آ رہی ہے؟ موضوع کا جز ہے. ٹھیک ہو گئی نا بات؟ نتیجہ کیا نکلا کہ تم نے جو دلیل دیا نا، اس دلیل کا مفاد یہ ہے کہ طرق اور امارات کات موضوعی اذا کانا جز ان للموضوع ہے. ٹھیک ہے؟ جب کات موضوعی کسی اور موضوع کا جز بن رہا ہو اس وقت طرق نفس الامارت اس کات کے قائم مقام بنے گی. اور اگر موضوع کا جز نہیں بن رہا بلکہ بذات خود تمام موضوع بن رہا ہے، دلیل اس قسم کو شامل نہیں آئے. جزیات نکالو بحث کے، آگے ادھیڑنا بھی ہے اس کو یار. تو کلیئر ہو رہی ہے بات یا نہیں ہو رہا ہے؟ دلیل کا مفاد جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے. کن لفظوں میں، کن شکلوں میں؟ طرق کو، امارات کو تم نفس القات الموضوعی کے قائم مقام بنا رہے ہو، یہ ٹھیک ہے. اور جس قات موضوعی کے قائم مقام بنا رہے ہو وہ قات موضوعی کون سا ہے؟ جو کسی موضوع کے لیے جز بن رہا ہے، نہ کہ بذات خود بے تمام ہی موضوع بن رہا ہے. وہ والا قات یہاں اس مقام پہ اس دلیل سے ثابت نہیں ہو رہا. وہ کہتا ہے یہ مہم نہیں ہے کہ قات موضوعی کی ان قسموں میں سے کون سی قسم ہے جس کو ہم مقیم بنا کے طرق کو اس کا قائم بنا رہے ہیں. مہم یہ ہے کہ ان میں سے کسی ایک قسم کے قائم مقام بن تو رہا ہے نا؟ جی بن رہا ہے. اللہ سنا. ٹھیک ہے نا؟ جبکہ پیچھے ہم مطلقاً کہہ چکے ہیں کہ قات موضوعی بے جمیع اقسام ہی کسی کے بھی آپ طرق کو اس کا قائم مقام نہیں بنا سکتے. تو ان میں سے ہم کسی ایک کا بھی قائم مقام بنا دے سکتے ہیں، تو اطلاق تو ٹوٹ گیا نا. اچھا، 2 چیزیں یہاں پر آپ فوکس کر لو. نمبر 1، امارات کو یعنی زن کو جس قات موضوعی کے قائم مقام بنا رہے ہیں وہ قات موضوعی موضوع کا جز ہے، نہ کہ خود تمام ہی
موضوع ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اس تنزیل پر توجہ ہے، کس تنزیل پر؟ تورک کو کات موضوعی الجز للموضوع، کات موضوعی الجز للموضوع، اس کات موضوعی الجز للموضوع کو مقیم بنا کے تورک اور امارات کو زان کو جب اس کا ہم قائم بناتے ہیں تو اس پر ہم نے دلیل جو دی ہے، وہ دلیل کیا ہے؟ ترتب الحکم الشرعی، ٹھیک، کہ بھئی وہ ترتب الحکم الشرعی جو ہے وہ تبھی اس کا ترتب حاصل ہوگا جب یہ اس کو لازم ہوگا۔ تو اس کا لازم ہونا ثابت ہو رہا ہے اس حکم شرعی کے ترتب سے۔ اگر وہاں حکم شرعی کا ترتب وہاں موجود نہ ہوتا تو اس کا لازم ہونا ہم یہاں ثابت نہیں کر سکتے تھے۔ تو اس کے لازم ہونے کی دلیل کیا ہے؟ ترتب الحکم الشرعی، ٹھیک ہے؟ اور دلیل جو ہوتی ہے وہ موقوف علیہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تنزیل ثانی یہ کیا بنے گی؟ اس پہ موقوف، کیونکہ دعویٰ دلیل کے اوپر موقوف ہوتا ہے۔ واضح ہو رہی ہے بات یا نہیں ہو رہی؟ اچھا، یہ تمہارا بیان مکمل ہو گیا ہے۔ آپ نے ریپیئرنگ دی ہے اشکال کی، اشکال تھا اجتماع لحاظین کا، تو اس کی آپ نے ریپیئرنگ دی ہے دو مرحلوں میں۔ مرحلہ اولا میں آپ نے ریپیئرنگ سمجھائی ہے، وہ لازم ملزوم کے رشتے بنا کے دو تنزیلوں کے درمیان۔ مرحلہ ثانیہ میں آپ نے لازم ملزوم کے اوپر دلیل قائم کی ہے ترتب شرعی کے ذریعے، ٹھیک ہے جی؟ اب ہم یہ اس سارے جو پروسیس ہم نے دیا آپ کو، لازم ملزوم والا مرحلہ ہوگا اور اس کی ترتب شرعی والی دلیل کا جو مرحلہ ثانیہ ہے، اب ہم اس سارے کی کیا کریں گے؟ ادھیڑ پن کریں گے۔ تو کچھ لوگ اس لیے جو اگلی بحث میں نہیں جانا چاہتے چونکہ یہ بنایا بڑی محنت سے ہے نا، جو گھر محنت سے بنایا جائے اس کو توڑتے ہوئے پھر چاہے وہ ٹھیک نہ بھی بناؤ لیکن محنت ہوئی ہے نا۔ تو مصنف کہتا ہے کہ اب ہم یہ جو کچھ ہم نے آپ کو بتایا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ساری تو جو ہے عمران آج تک غیر حاضر ہیں۔ اب میں اس کی ادھیڑ میں جا رہا ہوں کہ یہ پروسیس جو اس نے دیا ہے دو مرحلوں میں، سارے پروسیس کو اس نے اب اس کی دلیل کو رد کرے گا۔ جب دلیل کو رد کرے گا تو لازم ملزوم والا رشتہ خود بخود رد ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ دلیل کو رد کرے گا تو کیونکہ وہ مرحلہ موقوف ہوتا ہے نا، مرحلہ اولا جو ہے وہ موقف ہے، مرحلہ ثانی جو ہے وہ دلیل کا ہے۔ دلیل رد کریں گے تو موقف رد ہو جائے گا نا آپ کا۔ تو اب ہم دونوں کو الگ الگ جو ہے نہیں ادھیڑیں گے، ہم دلیل کو ادھیڑیں گے۔ اب دلیل کو میں ادھیڑنے لگا ہوں تو اس پر مجھے توجہ چاہیے پوری، بڑی محنت طلب بات ہے۔ مصنف نے وہاں عبارت کے اندر جو ہے وہ لفظ استعمال کیا ہے بال اضراب کے ساتھ، وہ ذرا میں پڑھ دوں کہاں پہ ہے یار اللہ، وہ آخر میں جو اس نے لفظ بال اضرابیہ استعمال کیا ہے نا، تعسفون، تعسف والی ورد کہاں ہے؟ ہاں، تکلف بال تعسف۔ اب تکلف اور تعسف دونوں چیزیں دینی ہیں ہم نے ادھیڑ میں، دیکھ لیا ہے نا نسخے کے اندر تم نے یہ لفظ کہ یہ جو ہم نے آپ کو بیان کی ہے نا ریپیئرنگ، یہ تکلف ہے، بال تعسف ہے۔ تو پہلے ہم تکلف بیان کریں گے پھر ہم اس کا تعسف بیان کریں گے۔ تکلف سنو، دلالت الزامی پہلے بیان کریں نا منطق میں جا کے۔ دلالت الزامی کسے کہتے ہیں؟ لازم کا ملزوم کے ساتھ رشتہ ہو، کون سا؟ لزوم بین بمعنی اخص، اگر اس کے علاوہ کسی اور قسم کا لزوم ہو۔ لازم نے قسم پڑھا پہلے یار، مہربانی کرو۔ لزوم کی کتنی قسمیں ہیں وہاں پہ؟ لازم بین بمعنی اخص، ٹھیک، لازم بین بمعنی اعم، اور کچھ علماء تین قسمیں بناتے ہیں، آخر میں جا کے لے آتے ہیں لازم غیر بین بمعنی اعم، کچھ چار بناتے ہیں۔ چلو تین بناؤ یا چار بناؤ، اس وقت صرف دو ہی ذہن میں لے آؤ، ایک لازم بین ہے،
ایک غیر بین. ٹھیک ہے. جو بین ہے اس کی پھر دو قسمیں کرتے ہیں. بین بمعنی اخص، بین بمعنی اعم. دلالت التزامی متحقق ہو جاتی ہے چاہے ان قسموں میں سے جون سی قسم کا بھی لزوم پایا جائے. بولو یا کوئی خاص قسم چاہیے وہاں دلالت التزامی کے لیے؟ کون سی ہے وہ؟ لازم بین بمعنی اخص. اس کے علاوہ باقی قسموں والا لزوم کا رشتہ ہو لازم ملزوم کے درمیان. ٹھیک، یعنی وہ والا لازم ہو جس کا ملزوم کے ساتھ رشتہ جو ہے لزوم بین لزوم غیر بین کا ہے، یا لازم بین بمعنی عام کا ہے. کہتا ہے دلالت الزامی متحقق. ٹھیک ہے نا؟ تو دلالت الزامی کے تحقق کے لیے ہر قسم کا لزوم کارآمد نہیں ہے، بلکہ لزوم کی اقسام میں سے ایک قسم ہم نے وہاں لیا ہے. وہ والی قسم کا لزوم ہو لازم ملزوم کے درمیان تو جو ہے یہ اس لازم میں ملزوم مطابقی کا جو لازم ہے اس کے اوپر دلالت الزامی کرے گا. اس کے علاوہ باقی قسم کا کوئی لزوم ہے جو دلالت الزامی، ٹھیک ہے نا؟ کہ لزوم بین بمعنی خاص کیا ہوتا ہے؟ ملزوم کے تصور سے ہی جس کا تصور ذہن میں چلا آ جائے. ٹھیک ہے نا؟ اور بین کا دوسرا نام بدیہی ہے. تصور کرنے کے لیے دلیل کی حاجت تم نے لزوم کا رشتہ ثابت کرنے کے لیے ابھی دلیل قائم کی ہے تو اس کا مطلب بدیہی نہیں ہے. دلیل دی ہے یا نہیں دی ہے؟ اس کا مطلب لزوم بالفرض مان بھی لیں تو وہ والا لزوم تو نہیں ہے نا جو دلالت الزامی کے لیے مطلوب ہے ہمیں. اس کے علاوہ اگر کوئی لے بھی آتے ہو تو وہ ہمیں یہاں کارآمد. لہذا یہ تم نے تکلف کیا، اتنی محنت کر کے تکلیف کر کے لزوم ڈھونڈ کے لے کے آئے ہو مگر وہ کارآمد ہے. اتنی محنت کر کے تم نے ہانڈی بنائی ہے، جب لقمہ لگایا تو وہ نمک زیادہ تھا. تکلف نہیں ہے یہ ہو گیا جی تکلف. اب آگے کس کی باری ہے؟ تأسف کی. ٹائم ہے یہ کیا؟ صبر تأسف سنو جی. مصنف کہتا ہے بھائی دیکھیں جو آپ نے لازم ملزوم کا پراسس بنایا ہے نا اور ساتھ میں وہ ترتب حکم شرعی کو دلیل کے طور پہ لے کے آئے ہو نا، یہ تمہارا پراسس جو ہے اس کے اوپر دور کا اشکال وارد ہوتا ہے. یہ دور کی زد میں ہے تمہارا پراسس. ٹھیک ہے جی. اب دور بنا کے دکھائیں. یہ محنت ہے یار، بڑا زور لگایا دور بنانے پہ. دور بنانے پہ عمران صاحب اتنی ہی محنت لگی ہے مجھے آج جتنا ملتانی سون حلوہ بنانے پہ لگتی. سگا بڑھنا یار. لہذا مجھے بہت توجہ چاہیے آج. اسپیشل زحمت دوں گا آپ کو. حکم کس وقت جاری ہوتا ہے موضوع کے اوپر؟ جب موضوع پورا مکمل وہاں حاصل ہو جائے. ٹھیک ہے جی. اور وہ حکم مثال میں ہمارا کیا تھا؟ وجوب تصدق کا. اس کا آگے موضوع کیا ہے؟ مرکب من الجزئین ہے. ایک جز ہے وجوب صلاۃ، دوسرا کیا ہے؟ قط. ٹھیک ہے نا جی. وہ قط کون سا ہے؟ تنزیلی یا حقیقی؟ تنزیلی. ٹھیک ہے نا جی. اچھا جب وہ قط تنزیلی ہے تو وہ قط تنزیلی اس جگہ پہ تب معرض احراز میں آئے گا اگر مان لیا جائے کہ اوپر تنزیل نمبر 1 ثابت ہے. کیونکہ وہ تنزیل جو کہ لازم کے درجے پہ، دو تنزیلیں یاد ہیں یا نہیں ہیں؟ ملزوم کے درجے پہ، لازم کے درجے پہ. جو کہ 1 نمبر والی جو ہے وہ مؤدہ کو نازل کرے گی واقع کی جگہ پر، اور واقع یہاں ہے وجوب صلاۃ.
ٹھیک ہے نا. صحیح. اور دوسری جو ہے وہ نفس الامارات کو، نفس الظن کو نازل کرے گی قط کے مقام. تو اب نیچے جو قط ہے یہ قط تنزیلی ہے. قط تنزیلی تب یہاں آئے گا جب یہ تمہاری تنزیل نمبر 2 جو لازم کے درجے پہ تم نے رکھی ہے یہ صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. اسی تنزیل سے نیچے آیا ہے نا یہ قط تنزیلی. بھول جاتے ہو اتنی جلدی یار. اگلا لفظ نہیں بولوں گا کہ پہلے کہہ چکا ہوں کہ بہت محنت لگی ہے. اذا قطعت بالصلاۃ یجب التصدق. وجوب تصدق تبھی معلق کھڑا ہے نا. کب لاگو ہوگا؟ جب موضوع مکمل چاہیے ہمیں. ٹھیک ہے نا. دلیل حجیت آئی. دلیل حجیت نے دلالت مطابقی کے ذریعے تو روک کے مؤدہ کو، مدعا کیا تھا؟ وجوب صلاۃ، اس کو نازل کر دیا واقع پر. ٹھیک ہے نا. تو اب وجوب صلاۃ جو ہے وہ واقعی ہو گیا ہے. ٹھیک ہے نا. اس تنزیل کی وجہ سے تو مدعا کیا بن گیا؟ اب مدعا کیا ہے؟ تو روک کا وجوب صلاۃ. تو وجوب صلاۃ اب نیچے کیا بن چکا ہے؟ واقعان وجوب صلاۃ بن چکا ہے. اب آ جاؤ وہ جو حکم ہے اس وجوب صلاۃ جو کہ اب تنزیل کے بعد واقعی وجوب صلاۃ بن چکا ہے. تنزیل سے پہلے یہ مدعا تھا. اب وہ تنزیل کے بعد کیا بن چکا ہے؟ اور تنزیل ہم نے کہاں سے پروف کیا ہے؟ دلیل حجیت سے. ٹھیک ہے نا جی. تو دلیل حجیت نے آ کے اس تنزیل کو پروف کیا. اس تنزیل کی بدولت جو اس مدعا تھا وجوب صلاۃ کا، اس مدعا کو درجہ حاصل ہو گیا کس کا؟ واقعیت کا. ٹھیک. تو واقعیت کا جب درجہ حاصل ہو گیا تو حکم کا جو موضوع تھا اس کا ایک جز احراز میں آ گیا ہے. اب دوسرا جز کیا تھا؟ قط. وہ قط کون سا ہے؟ تنزیلی ہے. وہ قط تنزیلی، چونکہ قط تنزیلی ہی آ سکتا ہے نا. یہاں قط واقعی تو ہے نہیں چونکہ بیٹھے کس میں ہیں؟ امارات میں. تو یہ قط کون سا ہے مولانا؟ تنزیلی. تو قط تنزیلی اس وقت یہاں آئے گا احراز میں جب آپ تنزیل نمبر 2 جو لازم کے درجے میں ہے اس کو صحیح مان لیں. ٹھیک ہے. اگر اس کو صحیح نہیں مانتے ہو تو نیچے قط تنزیلی نازل نہیں ہوگا، احراز میں نہیں آئے گا. ٹھیک ہے جی. تو یہ قط تنزیلی جو ہے یہ احراز میں کب آئے گا؟ جب، کیونکہ اس نے اس تنزیل کی بدولت آنا نا. جب آپ اوپر والی تنزیل کو صحیح مان لیں. اوپر والی تنزیل کون سی؟ تنزیل نمبر 2 جو کہ ہے لازم. کس کی لازم ہے؟ تنزیل نمبر 1 کے لیے. ٹھیک ہے نا. تو اس تنزیل نمبر 2 کا لازم ہونا ہم نے ثابت کیا ہے کس سے؟ ترتب حکم شرعی سے. اور ترتب حکم شرعی سے جب ثابت کیا ہے تو ترتب حکم شرعی کیا تھا؟ دلیل. وہ اس کا لازم ہونا موقوف ہے اس ترتب حکم شرعی پہ. ٹھیک ہو گئی بات. تو حکم شرعی جو ہے وہ موقوف ہوتا ہے موضوع پہ. جی. دور لازم. تصویر بن رہی ہے نہیں بن رہی؟ پیچھے رہ گئے. جی کرتا ہے کہ آج سونا لوئن سے بنوں. بہت محنت کی ہے یار. اب اس پورے پروسیس کو میں تکرار نہیں دے سکتا ہوں. اس لیے میں نے کہا کہ اگلا سٹیپ جو ہے یا اگلا جملہ بولنے سے پہلے پچھلا جملہ تمہیں جو ہے کنفرم ہو جانا چاہیے. لفظ نہیں ہے کہ میں اس کو تکرار کرتا رہا ہوں، پروسیس ہے پورا. اب بولو کہاں پہ سوئی اٹکی ہے تمہاری؟ کہ میں وہیں کو دوبارہ جو ہے وہیں سے جو ہے دوبارہ کوشش کروں بحث میں انٹر ہونے کی. دور بیٹھ کے دور سارا پروسیس واضح بالکل. سارا پروسیس ادھر دور ہے. اچھا کوشش کرتا ہوں اس کو دوبارہ نئے انداز میں ریپیٹ کر دوں. حکم شرعی جو ہے حکم موقوف کس پہ ہوتا ہے؟ حکم کا مرتب ہونا کس پہ موقوف ہوتا ہے؟ موضوع پہ. موضوع ہوگا تو یہ مرتب ہوگا. موضوع نہیں ہے تو یہ کھڑا ہے ہوا میں. ٹھیک ہے. اس نے مرتب نہیں ہونا ہے. ٹھیک ہے نا. زائد ہوگا تو قائم اس کے ساتھ ترتب پائے گا، اس پہ مرتب ہوگا، اس کے معمولات اس کے اوپر مرتب ہوں گے، اس کے معمولات اس پہ جاری ہوں گے. اگر موضوع وہاں وجود نہیں رکھتا ہے تو معمولات اس کے اوپر جاری نہیں ہوں. ٹھیک ہے نا.
تو حکم شرعی جو ہے وہ مرتب ہونے کے لیے کیا چاہیے اس کو؟ پہلے موضوع کا احراز چاہیے، ٹھیک جی؟ موضوع جو ہے وہ جاری ہو تو حکم کا ترتب کیا مانگتا ہے؟ موضوع کا احراز۔ تو حکم کا جاری ہونا کس پہ موقوف ہو گیا ہے؟ موضوع کے احراز پہ، ٹھیک ہے نا؟ اور جو موضوع ہے وہ ہے مرکب، ٹھیک؟ مرکب ہے 2 جزوں سے، ایک جز لائے ہیں ہم اس تنزیل نمبر 1 سے، جس تنزیل پر دلالت کر رہی ہے دلیل حجیت، ٹھیک، مطابق کی، اور اس مطابق کی دلالت میں کوئی شک نہیں۔ دوسرا جز جو ہے وہ لیا ہے ہم نے تنزیل نمبر 2 سے، تنزیل نمبر 2 مشکوک ہے، اس پہ دلیل حجیت جو ہے وہ دلالت کرے گی تب جب اس کا لازم ہونا ثابت ہو جائے، لازم ہونا ثابت نہیں ہوتا دلیل حجیت اس تنزیل پہ دلالت، ٹھیک ہے نا؟ تو اب اس کی دلالت کرنے سے پہلے اس کا لازم ہونا ہم نے ثابت کیا تھا، کہاں سے؟ وہ اسی حکم شرعی سے، کہ بھئی یہ حکم شرعی جو ہے یہ لاگو ہو جائے گا، جاری نہیں ہو پائے گا جب تک اس کو لازم قرار نہ دے۔ تو اس کا لازم ہونا کا معذرت چاہتا ہوں، تو اس تنزیل نمبر 2 کا لازم ہونا ہم نے کہاں سے ثابت کیا تھا؟ حکم شرعی سے، ٹھیک ہو گئی بات؟ اور وہی حکم شرعی جو ہے آگے پھر جو ہے وہ مرتب ہو رہا ہے کس کے اوپر؟ جس موضوع پر، اس موضوع کا ایک جز جو ہے وہ ہم نے لیا ہے کس سے؟ اسی تنزیل سے، اور تنزیل کی صحت کہاں سے لیا ہے؟ اسی حکم شرعی سے۔ کوئی تصویر ذہن میں آئی ہے نہیں آئی؟ تو حکم شرعی جو ہے موضوع کا احراز مانگتا ہے، موضوع کا احراز، موضوع کے 2 اجزاء میں سے ایک جز کا احراز جو ہے وہ موقوف ہے تنزیل کی صحت پر، تنزیل کی صحت موقوف ہے اس حکم کے ترتب پر، حکم کا ترتب پھر موقوف ہے، تو یہ دور ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ تنزیل کی صحت موقوف ہے اپنی تنزیل پر۔ یہ جو آپ نے تنزیل نمبر 2 بنائی ہے کہ کم امارت کو قط کے اوپر آپ نے نازل کیا ہے، یہی تنزیل موقوف ہے اپنے نفس پہ، چونکہ دائرہ گھوم کے پھر اسی پہ تمہارے اس پروسیس کے اندر کیا ہے؟ تعسف ہونا، دور ہے، دور باطل ہے، لہذا تمہارا پروسیس باطل ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ ترک اور امارات فقط قط طریقی کے قائم مقام ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی دلیل حجیت آئے گی اور ترک کے مؤدہ کو قط کے متعلق کے قائم مقام قرار دیں گی۔ رہا نفس الظن، تو وہ قط کے نفس القط کے قائم مقام قرار دینے کے لیے دلیل حجیت کافی نہیں، کہیں اور سے کوئی دلیل لے آؤ تو لے آؤ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔